جی لائک کامنٹ سبسکرائب کیا کریں، مجھے اچھا لگے گا اور میری حوصلہ افزائی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور جی ڈرامہ ہجر کا ریویو دوں گی۔ دیکھیں ڈرامے کے اندر نا انٹرٹینمنٹ تو آپ کو پتہ نہیں ہے، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ لرننگ کے لیے ہے کہ ہم سیکھیں اسے۔ اس ڈرامے کے اندر اسپیشلی جو کل والی ایپیسوڈ تھی اس کے اندر بہت زیادہ سیکھنے کے لیے کچھ تھا، تو اسے ڈسکس کریں گے۔ دیکھا جائے تو جو موجودہ حالات ہیں اس کا ذکر پہلے بھی اس ڈرامے میں ہوا، جب اس نے سی ایس ایس کوالیفائی کیا تھا، آپ کو یاد ہے، اور یہ جانا چاہتا تھا ضمیر فارن آفس کے لیے، تو وہاں پہ بتایا تھا کہ ایک منسٹر کا بیٹا ہوتا ہے یا بھتیجا ہوتا ہے تو اس کو وہ سیٹ مل جاتی ہے، اور اس طرح ضمیر میرٹ کے اوپر ہونے کے باوجود وہ سیٹ نہیں لے پاتا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا اس ایپیسوڈ میں کہ جو ضمیر کی ایکس فیونسی تھی وہ ایز اے وارڈن اسی کے یونیورسٹی میں کام کر رہی ہے، اور وہ ہاسٹل میں راؤنڈ لگاتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ ایک روم ہے جہاں پہ لڑکیاں نہیں ہیں۔ وہ پتہ کراتی ہے تو بہرحال پتہ لگتا ہے کہ وہ لڑکیاں غائب ہیں، اور وہ کسی منسٹر کے بیٹے کے ساتھ پارٹی پہ گئی بھی تھیں۔ جب اس نے ڈین کو بتایا تو ڈین نے کہا جو آپ کر سکتی ہیں، جو آپ کو مطلب آپ کی جاب ڈسکرپشن میں ہے وہ آپ کریں۔ تو ہم نے دیکھا کہ پھر سے وہی کہ جو ہمارے سماج میں ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کیسے کمزور کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور منسٹر کے بیٹے نے دھمکی اس کو لگائی اور پھر اس نے وہی کیا، اس کے اوپر الزام لگا دیا، اور اس کو اس طرح سے اب نیکسٹ دکھائیں گے کہ وہ حوالات میں ہوتی ہے، اور جو گیٹ کیپر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے انوالو ہوتا ہے کیونکہ وہی تو ان کو لڑکیوں کو گھر ہاسٹل سے باہر نکالتا ہے۔ تو یہی کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ پھیلے ہوئے مسائل ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے روشنی ڈالی ہے، اور ایک اچھی بات ہے کہ جو والدین کو پتہ ہونا چاہیے، جو بڑی مزے سے اور بڑی آسانی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو ہاسٹل بھیج دیتے ہیں، جب تک بہت زیادہ ضرورت نہیں ہو تو نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور جو ہمارے دن اس طرح کے اخبارات میں بھی اس طرح کی چیزیں پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو اس کی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ضمیر اور یہ جو سبوئی ہے ان کے اپنے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، وہ اس طرح سے کہ جب وہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم تمہارے ہی اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوتے ہیں، تو لیکن وہ اسے یہ اس طرح سے نہیں کہتی، بلکہ اس طرح سے کہتی ہے اپنے اس والے گھر کا حوالہ دے کے میں ٹیرس میں ہوتی تمہارا انتظار کرتی دس اینڈ دیٹ۔ تو ظاہر ہے وہ اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ جیسے کہ وہ دے تو اسی کا حوالہ رہی ہے کہ وہ اتنی لگژری گھر اور تم جو اپارٹمنٹ دے رہے ہو وہ بہت معمولی سا ہے، تو پھر ظاہر ہے اسے اچھا تو نہیں لگتا، اور اسی بات کا وہ اظہار کرتا ہے، اور پھر ان کے جو تعلقات ہیں ظاہر ہے دکھاتے ہیں کہ زیادہ ناراضگی ہو گئی ہے۔ اور لڑکی جو غلطی وہ یہ کر رہی ہے کہ اس کو اپنے میل کلیگ کو نہیں بتانا چاہیے اپنے مسئلے مسائل کا۔ دیکھیں دو صورتحال ہوتی ہے جب ہم کسی کو اپنی تکلیف بتاتے ہیں۔ اگر اس شخص نے خود تکلیف اٹھا رکھی ہو تو وہ یا تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ سمجھاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح سے آپ کا گھر بھی خراب ہو سکتا ہے کیونکہ میرا گھر خراب ہوا ہے، یا پھر اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے، دوسرا یہ سوچتا ہے کہ چلو اس کا گھر خراب ہو گیا تو میں اسے اپنا لوں گا کیونکہ یہاں پہ تو یہی دکھا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو اپوننٹ دکھائیں کوئی ہے اور وہ آپ کا جو جینڈر اور میل فیمیل کا معاملہ ہو تو ظاہر وہ اس کا میل کلیگ ہے تو پھر وہ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، تو اس لیے اس کو اپنی تکلیف اس کو نہیں بتانی چاہیے۔ اور اس صورتحال میں کرنا اس کو یہ چاہیے تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ضمیر بس وہ خاموشی سے کرتی رہے اور معاملات کو ذرا ٹھیک ہونے دیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ کافی ناراض ہے۔ تو جب ہم حالات کو بالکل زبان خاموشی اختیار کر کے آرام سے وہی کام کرتے جائیں جو آپ کا پارٹنر کہہ رہا ہے تو معمولات جو ہے نا حالات وہ کافی نارمل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی بولتی رہیں گی اور نیگیٹو سوچیں گی اور لوگوں کو بتائیں گی تو آپ کو کوئی اور دوسرا مشورہ دے گا، کوئی غلط مشورہ دے سکتا ہے، کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہے، تو چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ میں رہتی ہیں جب تک وہ چیزیں آپ تک ہیں، اگر دوسروں کو بتاتی ہیں تو پھر وہ چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو یہی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عمر، جو سبوئی کے کولیگ ہیں، اب ان کی جو مسز ہے وہ بہت ظاہرہ دکھا رہے ہیں کہ وہ اچھی خاتون نہیں ہے۔ اس نے پیسے ذرا لیٹ ہو گئے تو اس نے فوراً اس کو قانونی لیٹر بھیج دیا جس کا ظاہر اس سے غصہ بھی ہے، دکھ بھی ہے، اور پھر دکھا رہے ہیں کہ یہ جو سبوئی ہے، یہ جو مہرین ہے وہ کافی ظاہر پریشان ہے، وہ اسے کال کرتی ہے، وہ اس کا ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اس کے پیرنٹس نہیں رہے، اب انہی کو ہی سے وہ جانتی ہے، اور یہ اس کا ایکس فیونسی بھی ہے اور پھر اس کا ڈین بھی ہے، تو اس نے اسی کو کال کرنی تھی جب پولیس والے اس کو لے جاتے ہیں۔
تو ظاہر ہے جب پولیس والے لے جائیں گے، اس نے اپنی ٹیم کو کال کیا تو اس سے وہی دیر نوٹس کرتی ہے کہ کسی مہرین کی کال آئی ہے، تو وہ پریشان ہے اور ظاہر اس پریشانی میں وہ زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ اپنی کولیگ کو بتاتی ہے، دکھا رہے ہیں اس کا وہ کوئی کولیگ نہیں ہے، بس وہ ایک فیمیل میل کولیگ ہے جو ظاہر ہے جس کی اپنی بھی مسز اس کے ساتھ نہیں رہتی. تو مجھے لگتا ہے کہیں کہ رائٹر شاید کہانی کو اس طرف سے لے کے جانا چاہتا ہے، یا پھر دیکھیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی فی الحال تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کے تعلقات اور خراب ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے وہ بھی اکیلا ہے جو اس کا کولیگ ہے، تو وہ یہی چاہے گا کہ یہ فیصلہ لے لے اور پھر وہ اس کو اپنا لے، اور ادھر وہ لڑکی اکیلی ہے، مہرین ڈھونڈسی ہے. تو دیکھیں کہانی کس طرف لے کے جاتے ہیں. بہرحال ابھی تو زیادہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، لیکن بہرحال کہانی کے اندر ٹرننگ تو آتی ہے، کہانی میں ایک جیسا ماحول نہیں رہتا، اور کہانی کو ظاہر ہے بڑھانا بھی ہے. اور ایک لائف میں کتنے ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں ایک لائف کے اندر، ایک کپل کی زندگی میں یا ایک انسان کی زندگی میں، اس طرح پھر وہ بھی ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے آج کل. تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے کچھ خراب ہونے والا ہے. دیکھیں بہرحال مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.